بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ جیلم میں ایک دین کے عالم اور مبلغ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ وہ اپنی نشست میں تھے، اپنے حلقہ متاثرین میں دین پر گفتگو کر رہے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ اس دوران میں ایک نوجوان بھی ان کی اس مجلس میں شریک ہوا، اور جب گفتگو ختم ہوئی تو اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتا ہے۔ جب وہ تصویر کھنچوانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس نے ایک چاقو نکالا اور ان پر حملہ آور ہو گیا، جس کے نتیجے میں انجینئر صاحب زخمی ہو گئے۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ کوئی گہرا گھاؤ نہیں تھا، ان کے ہاتھ پر لگا اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ لیکن یہ واقعہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری کی سطح کیا ہے، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ کتنا ہے، اور بالخصوص دین کے معاملات میں اختلاف کو دیکھنے کا زاویہ نظر کیا ہے، جس کے بعد ہم کسی اختلاف رائے کو نہ صرف برداشت نہیں کرتے بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس کے وجود کو مٹا دیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید ایک ریسنٹ فینامینن ہے، یہ چند سال پہلے کا واقعہ ہے جب دنیا کے اندر ایک مذہبی انتہا پسندی پھیلی اور القاعدہ اور داعش اور اس طرح کی تنظیمیں بنی، اور اس کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کم و بیش اسی نوعیت کا ایک واقعہ آج سے 50 برس پہلے بھی ہوا تھا، اور وہ مولانا سید ابو العلا مودودی کے ساتھ پیش آیا۔ مولانا مودودی کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ بھی عصری ایک نشست کیا کرتے تھے اپنے گھر میں۔ عصر کے بعد وہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھتے تھے، اور وہاں بہت سارے لوگ آتے جو ان سے سوالات کرتے، ان کے نقطہ نظر کو جانتے، متفرق موضوعات پر، سیاست پر، مذہب پر، سماج پر، اور وہ اپنی علمی بصیرت کے ساتھ ان کا جوابات دیا کرتے تھے۔ تو 1970 کا واقعہ، یہ ستمبر 1970 کا، کہ ایک نوجوان آیا، اسی طرح ان کے مجلس میں آ کے بیٹھا، ان کی گفتگو اس نے سنی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں تو اصل آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے فلاں عالم کی گفتگو سنی، تقریر سنی، اور مجھے اس سے معلوم ہوا کہ آپ تو صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اور معاذ اللہ انبیاء کی شان میں بھی تو، امہات المومنین کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ ایسے آدمی سے زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ لیکن یہاں آ کر جب میں نے آپ کی گفتگو سنی اور آپ کے خیالات سنے تو مجھے لگا کہ ایسا آدمی اس رائے کا حامل تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ امہات المومنین یا صحابہ کرام کی توہین کریں۔ تو یہ واقعہ 50 برس پہلے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 برس پہلے بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ٹالرنس کا لیول یہی تھا کہ ہم لوگوں کو کسی طور پر بھی اختلاف رائے کے ساتھ برداشت کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ایک چیز کامن ہے دونوں واقعات میں، اور میرا خیال ہے کہ میں اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ان لوگوں کی جو دینی ماحول سے، دینی مدارس سے، دینی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ وہ جو نوجوان مولانا مودودی پر حملہ آور ہوا تھا، وہ نوجوان بھی ایک مدرسے کا پس منظر رکھتا تھا، اور ایک روایتی عالم خطیب کی تقریر سن کے اس سے تاثر اس نے لیا اور آیا مولانا مودودی کو قتل کرنے۔ انجینئر محمد علی صاحب پر جس نوجوان نے حملہ کیا، وہ بھی ایک مفتی کہتے ہیں کہ خود بھی ایک مفتی تھا، اور ایک مفتی صاحب سے متاثر تھا، گویا ایک مذہبی اور دینی مدرسے کا پس منظر رکھنے والا آدمی تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر جس طریقے سے دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں رویوں کے اندر ایک انتہا پسندی کا پیدا ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ میرے نزدیک یہی چیز الارمنگ ہے، اور اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، القاعدہ یا داعش وغیرہ کی جو تنظیمیں ہیں، اس میں آپ کو متفرق لوگ ملیں گے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بھی ملیں گے، جدید تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے بھی ملیں گے۔ لیکن ان دونوں واقعات میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مدرسے کا پس منظر ہے، اور بات کیا ہے کہ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے نقطہ نظر سے یا ان کی تعبیر دین سے مختلف ہے۔ انجینئر محمد علی صاحب اپنا تعارف جو کرواتے ہیں وہ یہ کہ وہ کسی مروجہ مسلک سے متعلق نہیں، وہ نہ دیوبندی ہیں ان معروف معنوں میں، نہ بریلوی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، بلکہ ان کا نقطہ نظر وہ ہے جو ان کے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں مرتب ہوا۔ وہ عام طور پر قرآن مجید اور سنی مسلک کے اندر جو احادیث کی دو مستند ترین مجموعے ہیں،
صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے مقدمات، اپنی آراء کی بنیاد انہیں پر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک عالم ہے اور کسی بھی عالم کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کی رائے کو غلط کہا جا سکتا ہے، اس کے جواب میں ایک صحیح نقطہ نظر جو آپ سمجھتے ہیں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محض اس اختلاف کی بنیاد پر دلیل کا جواب دلیل دینے کی بجائے آپ کسی فرد کو، کسی شخصیت کو قتل کرنے کی طرف ہو جائیں، اس کو زمین سے مٹا دینے کی طرف ہو جائیں، یہ بات ہم سب کے لیے الارمنگ ہے کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل لوگوں کے ہاں اس طرح کے انتہا پسندانہ جذبات کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بظاہر نصاب میں ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ان کے رویوں کے اندر یہ انتہا پسندانہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو ان سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے اس سے اس زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک بنیاد کی طرف تو میں ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور لیکن اس پر بہت تحقیق کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کے ادارے دینی تعلیم کے ادارے نہیں ہیں، مسلک کی تعلیم کے ادارے۔ یہاں دیوبندیوں کے مدارس ہیں، بریلویوں کے مدارس ہیں، شیعہ مدارس ہیں، ہمارے یہاں اہل حدیث مدارس ہیں۔ اصل میں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے، اور دین پر غور کرنے کے نتیجے میں ایک سے زیادہ آراء کا پیدا ہو جانا یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے۔ تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ دوسرے نقطہ نظر کو اگر آپ غلط سمجھتے ہیں تو آپ اپنی صحیح تعبیر جو آپ کے نزدیک ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے آئیں، اور یہ لوگوں پر چھوڑ دیں کہ وہ جس رائے کو درست سمجھتے ہیں اس کو قبول کر لیں۔ ہمارے اسلاف کا نقطہ نظر بھی یہی تھا، ان کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ مشہور واقعہ امام مالک کا سب نے سن رکھا ہے کہ جب ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ نے یہ چاہا کہ ان کی مرتب کردہ حدیث و فقہ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کو اسٹیٹ لا بنا دیں، تو انہوں نے اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو سمجھا، جو مجھ تک دین کی روایت پہنچی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچے ان کو، اور اس کی روشنی میں اپنی فقہی آراء کو میں نے مرتب کر دیا۔ جس کو اچھا لگے، جس کو میری دلیل مضبوط رکھے اس کو اختیار کر لے، اور جس کو اختلاف ہو اس کو قبول نہ کرے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ جبر اسٹیٹ کی قوت کے ذریعے سے اس کو لوگوں پر نافذ کر دوں۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا رویہ۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ہم سے اختلاف کرتا ہے، ہم سے مختلف رائے رکھتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے وجود سے زمین کو پاک کر دیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ میں مذہبی اقلیتوں کی بات نہیں کرتا، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایک ہی دین کو ماننے والے ہیں، ایک ہی بنیاد کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنی دینی فکر کو کھڑا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس رویے کے ساتھ مذہب کی کوئی خدمت کی؟ کیا اس کے بعد سوسائٹی کے اندر نئی نسل میں دین کی طرف رغبت کا کوئی امکان پیدا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے مذہبی طور پر ایک غیر روادار معاشرے کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے یہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن میرے نزدیک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بقا، سروائیول اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں اس رویے کا کتنا کردار ہے۔ کیا ہم اس طرح کوئی دین کی خدمت کریں گے؟ کیا ہم اس طرح عالم اسلام اور پاکستان کی کوئی خدمت کریں گے؟ میرے نزدیک ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے اس رویے پر اصرار کیا اور اپنے رائے سے مختلف رائے رکھنے والوں کو اس قابل جانا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، ان سے زمین کو پاک کر دیا جائے، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ خود ہمارے لیے بھی اسپیس باقی نہیں رہے گی، اور لوگ یہ کہیں گے کہ مذہب کے نام لینے والوں سے زمین کو پاک کر دینا چاہیے کہ یہ فساد کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور باقی دیگر سب علماء کو، اسکالرس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان لوگوں کو ہدایت دے جو اختلاف رائے کی بنیاد پر دوسروں کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔